नावल प्रीत हमारी रीत। राइटर लुबना जदून। उमर, एक बात पूछूं तुमसे। उस्मान सीटी पे मीठी सी धुन बजाते उमर की तरफ मुड़ा, जो बेड पे लेटे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उस्मान की बात पे बगैर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए खोए हुए लहजे में बोला, पूछो। उस्मान ने हैरत से उसे देखा, फिर अंदर आते अली के कंधे पे हाथ रख के बोला, यार अली, मुझे लगता है कि अपना भाई उमर कहीं दिल लगा बैठा है। जरा गौर किया जाए और हालात का जायजा हकायक की रोशनी में लिया जाए तो इस मोहब्बत या दिल लगी जो भी है कि जड़ें कॉलेज गर्ल्स में मिलती हैं। जहाँ ये पापा जानी के साथ गया था और पापा जानी चूंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है इसलिए वहाँ मेहमान खसूसी थे, और पापा जानी का बेटा होने की वजह से उमर आफंदी की वहाँ यानी सिनफे नाजुक ने खूब पजीराई भी की होगी। एम आई राइट मिस्टर उमर आफंदी? आखिर में वो उमर की तरफ मुड़ा तो वो चौंक पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो तुम खुद ही वहां दिल दे आए हो, जो मुमकिन तो नहीं। बहरहाल कह लेते हैं, या कोई हसीना खुद ही आपका दिल प्रांदे से बांध के ले गई है। उस्मान भरपूर संजीदगी से गोया हुआ। अली सर हिला हिला के उसका हम ख्याल होने का इजहार कर रहा था। उस्मान की बात पे उमर ने बगैर किसी मजाहमत के हथियार डाल दिए। बात तो कुछ ऐसी ही है यार। वाट? दोनों एक साथ चिल्लाए। वो भला कैसे यकीन कर लेते कि उमर आफंदी जैसा पत्थर दिल इंसान भी यूं अचानक किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। यार उस्मान, जरा मुझे चुटकी काटना ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं जाग रहा हूं और ये ख्वाब नहीं है। अली ने कहा तो उस्मान ने बेदर्दी से उसके बाजू पे चुटकी काट डाली। अली तो दर्द से बिलबिला ही उठा और उस्मान को एक मुक्का रसीद किया। कमबख्त, गोश्त निकाल लिया। गलती हो गई, अब के बार हड्डी निकाल लूंगा। उस्मान कांधा सहलाते हुए बोला, बको मत वैसे मिस्टर उमर। अली बात करते करते उमर की तरफ मुड़ा। पापा जानी को आपकी शराफत पे बहुत नाज था। अब मुझे इजाजत दे कि मैं उन्हें आपके इस कारनामे के मुतालिक बता के आपके नाम नहाद शराफत का भांडा फोड़ सकूं। अली के बच्चे खबरदार, जो तुमने पापा जानी को कुछ बताया तो। उमर उसे बेड पे धक्का दे के धमकी देने वाले अंदाज में बोला, क्यों? क्यों ना बताएं? आखिर उन्हें भी तो अपने मासूम बेटे की हरकत का पता चले। हम तो ख्वामखा बदनाम हैं। उस्मान को भी इब्राहिम आफंदी की तरफ से अपने और अली के बेएतबार होने का दुख था। बकौल उनके वो दोनों दिल हथेली पे लिए फिरते हैं और वो उन्हें किसी भी फंक्शन में ले जाके अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे। पापा जाने के ख्यालात तुम दोनों के बारे में बिल्कुल सही हैं। उमर ने जानबूझ के फिर छेड़ा तो उस्मान उमर को घूरते हुए बोला, बद से बदनाम इसी सिचुएशन के लिए कहा गया है। हम अपने मामलात को घर की दीवारों से बाहर तक ही रखते हैं। आपकी तरह दर्द दिल साथ लिए घर की दहलीज पार नहीं करते। यही तो खफगी है पापा जानी को कि तुम दोनों कली कली मंडलाने वाले भंवरे हो, शम्मा की रोशनी के सच्चे परवाने नहीं हो। उमर आंखें बंद करके तसव्वुर में उसी महजबी को लाते हुए बोला तो अली ने गुस्से में कुशन उसे दे मारा। बस फिर क्या था, पूरे कमरे में कुशन स्केड मिसाइल की तरह इधर उधर बरसने लगे। रात सोने से पहले दोनों फिर उमर के कमरे में आ गए, अब की बार संजीदगी से उमर के साथ मामले को डिस्कस करने लगे। मगर उमर, ये सब हुआ कैसे? अली को असल बात जानने की जल्दी थी। पता नहीं कैसे हुआ, बस हो गया। उमर को खुद इल्म न था कि सब कैसे हो गया, हालांकि उसके नजदीक पहली नजर की मोहब्बत पानी के बुलबुले से भी कमजोर होती है। मगर वो खुशकिस्मत है कौन जो तुम जैसे पत्थर के सीने से मोहब्बत का दरिया निकालने में कामयाब हो गई है। अली हैरान था इस मोजज़े पे। वहाँ कॉलेज के फंक्शन में उसने कंपेयरिंग की थी। यकीन जानो अली, वो बहुत गजब का बोली थी। उसमें दूसरों को जेर करने का हुनर मौजूद है। वो जोर से बोला तो उस्मान ने पूछा, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहती है? आई डोंट नो वेयर शी लिव्स बट हर नेम इज दुआ। नाम भी खूब है, दुआ। क्यों उस्मान? अली ने नाम को पसंदीदगी का शर्फ बख्शा और उस्मान से भी उसकी कीमती राय मांगी। बिल्कुल सही कहा कि हमारी भाभीियों के नाम इतने ही यूनिक और डिफरेंट से होने चाहिए। आयला और दुआ भाभी। उस्मान ने संजीदगी से जवाब दिया। उस्मान, मुझे डर लगता है। उमर इनकी बेतुकी बातों की परवाह किए बगैर बोला। क्यों? इतनी खौफनाक शक्ल है उनकी। उस्मान डरने की एक्टिंग करते हुए बोला तो उमर ने पास पड़ा तकिया उसे बेदर्दी से दे मारा। मैं ही गधा हूं जो तुम जैसे नॉन सीरियस लोगों को अपना हमदर्द समझ बैठा था। ओके सॉरी, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा है कि मुझे डर लग रहा है उससे। उस्मान कानों को हाथ लगा के बोला, मैंने इसलिए नहीं कहा, बल्कि मैं इसलिए परेशान हूं कि न जाने मैं उसे हासिल भी कर सकूंगा या नहीं। वो अपने खदशात जुबान पे ले आया। लो भला, तुम्हें कोई रिजेक्ट कर सकता है माय डियर ब्रदर? वो तो हम जैसे किस्मत के सताए हुए लोगों को फिक्र करनी चाहिए। तुम तो मुकद्दर के सिकंदर हो।
علی ٹھنڈی آہ بھر کے بولا، اور پاپا جانی بھی اپنے لاڈلے کا دل نہیں دکھائیں گے۔ بات علی افندی اور عثمان افندی کی کرو، جنہیں ان کی معصوم خواہشات سمیت پاپا جانی بے دردی سے دفن کر سکتے ہیں۔ عثمان علی کے کندھے پر سر رکھ کے مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ حوصلہ میرے یار، کبھی تو وہ مالک سنے گا۔ علی کا دل بھی درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ تم دونوں سے بات کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ کاش ابو بکر یہاں ہوتا۔ عمر غصے سے اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کیا تو علی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سمجھو سامنے ابو بکر بھائی کھڑے ہیں، انہیں تمام ماجرا سنا ڈالو۔ وہ کیوں نہیں سنیں گے بھلا؟ تم بھی تو آخر انہیں کی روایات کی پیروی کر رہے ہو۔ شٹ اپ! عمر اندر سے چلایا تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑے۔ ابراہیم افندی کا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا نام بڑی بڑی سماجی شخصیات میں بھی آتا تھا۔ ابراہیم افندی کے 4 بیٹے تھے جن کے نام انہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کی خواہش پہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رکھے تھے۔ جیون ساتھی جب علی اور عثمان کی پیدائش پہ بچھڑا تو وہ بکھر کے رہ گئے اور بچے بوڑھی سکینہ بوا کے ہاتھوں پرورش پانے لگے، جو اس وقت سے ابراہیم افندی کے ساتھ تھیں۔ جب وہ 10 سال کے تھے، گھر میں واحد خاتون ہونے کی وجہ سے انہیں حقیقی رشتے کا مقام ملا ہوا تھا، اور کیوں نہ ملتا کہ ابراہیم افندی کے ساتھ ساتھ ان کے 4 بیٹوں کو بھی انہوں نے نہایت شفقت سے پالا تھا۔ پاپا جانی بوا سے پوچھے نا، کل گیٹ سے یہ کسے جھانک کر دیکھ رہی تھی؟ علی نے کھانے کی میز پہ آتے ہی ہمیشہ کی طرح بوا کو تنگ کرنے کی خاطر نیا شوشہ چھوڑا۔ ارے کمبخت کیا بک رہا ہے، میری کوئی عمر ہے؟ تاکہ جھانکی کی بوا کو اس کی بات پہ تاؤ آ گیا۔ لو بوا، عمر کی بھی خوب کہی، آپ کون سی بوڑھی ہیں؟ عثمان نے کہا تو وہ گھورتے ہوئے بولی، تو تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دیکھ رہی تھی؟ بوا آپ خود ہی بتا دیں، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ ابراہیم افندی اور عمر ان کی باتوں پہ دھیرے دھیرے مسکراتے کھانا کھا رہے تھے۔ دیکھو ابراہیم، اپنی اس بےہودہ اولاد کو، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کل کے بچے اٹھ کے مجھ پہ الزام تراشیاں کریں۔ وہ غصے میں ابراہیم افندی کی طرف مڑی تو وہ مسکراہٹ چھپا کے بولے، علی، عثمان، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، بوا تمہاری دادی جیسی ہیں۔ تو پاپا ہم نے کیا کہا ہے؟ بوا خود ہی سپوز کر رہی ہیں ورنہ پوچھ رہے ہیں ان سے۔ کل 4 بجے یہ گیٹ پہ کھڑی بے قراری سے ڈاکی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ابو بکر بھائی کا خط آنا تھا نا ان کے نام۔ علی نے منہ بنا کے کہا تو بوا سمیت سب ہنس پڑے۔ اللہ ہی تم دونوں کے شر سے بچائے۔ بوا کانوں کو ہاتھ لگاتی کچن میں چلی گئی۔ کتنا غضب کا بولی ہو تم دعا، ریحانہ اس کے ہاتھ میں چمکتی ٹرافی اور وننگ سرٹیفکیٹ دیکھ کے بولی۔ تھینک یو، لاٹ آف کنگریچولیشنز فار یو۔ ریحانہ ہی تو وہ واحد اس کی کلاس فیلو تھی جو اس کی خوشیوں کو شیئر کرتی تھی، وگرنہ تو باقی فیمیل کلاس فیلوز تو کھل کے اس کے خلاف بولتی تھی۔ کیوں نہ بولتی کہ کوئی بھی میدان ہو وہ سب سے نمایاں ہوتی تھی۔ ریحانہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے کہ تمہارا ساتھ ہی مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ دعا اس کے گلے لگ کے بولی، نہیں بلکہ سب تمہاری صلاحیتوں کی بدولت ہو رہا ہے۔ خیر چلو کینٹین چلتے ہیں، دعا نے کہا تو دونوں کینٹین آ گئیں، مگر وہاں کافی رش تھا۔ چیزیں لے کے دونوں لان میں آ بیٹھی۔ دعا کوک کا سپ لیتے ہوئے ریحانہ رکی۔ وہ جو چیف گیسٹ ابراہیم افندی کے ساتھ سمارٹ سا لڑکا تھا، ہاں وہ کمبخت تو نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا مجھ پر سے۔ شکر ہے میں نروس نہیں ہوئی۔ دعا اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، یہی بات میں نے بھی نوٹ کی تھی، جب بھی میں اسے دیکھتی وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ریحانہ نے تائید کی، اور پتہ ہے میں نے تو تب نوٹ کیا جب سامیہ کی بات میرے کان میں پڑی کہ کتنا سمارٹ ہے، مگر یہ بھی اسی کمبخت کو دیکھ رہا ہے جیسے ہال میں سوائے دعا کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی جناب، بہرحال تھا بہت سمارٹ، شاید ابراہیم افندی کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، کیونکہ ان سے بہت مل رہا تھا۔ ریحانہ نے اندازہ لگایا تھا، پاس سے گزرتا کلاس فیلوز گروپ تنزن ہنس کے بولا، رشتہ دار نہیں تھا بلکہ بیٹا تھا عمر افندی۔ بڑی معلومات ہیں آپ کی، ریحانہ تیکھے انداز میں بولی تو سامیہ نے گردن اکڑا کے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ہماری کلاس کا ہے۔ ہائی کلاس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو کیا لوئر کلاس کی لڑکیوں کے پاس ہوں گی؟ وہ دعا کو دیکھ کے ہنس کے بولی تو دعا کو تو آگ ہی لگ گئی، مگر ہائی کلاس کے لوگ ہائی کلاس کی کوٹڈ لڑکیوں کی بجائے معصوم اور سادی لڑکیوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ریحانہ نے جواب دیا، کیونکہ دعا تو ان کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا اتنی خوش فہمیاں، لیکن مس ریحانہ کیپ اٹ اپ ان یور مائنڈ کہ وہ تم جیسوں کی طرف اس وقت مڑتے ہیں جب ہم انہیں نو لفٹ کہہ دیتے ہیں، اور تم لوگوں کی کلاس تو خیر ہر لمحہ پکے پل کی طرح گود میں گرنے کو تیار رہتی ہے۔
शट अप सामिया, अद के दुआ की बर्दाश्त जवाब दे गई। सच्चाई को फेस करना सीखो मिस दुआ। क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैंने कौन सा तुम्हारी दुम पे पाँव रख दिया है? वो मक्कारी से मुस्कुराई। तुम लोगों की क्लास और उसकी घटिया जहनीत को मैं पाँव की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं देती। दुआ ने हकारत से कहा तो वो जाते जाते बोली, हाथ ना आए तो कड़वी। छोड़ो यार, ये जलती हैं तुमसे। रेहाना ने उसे कूल डाउन करना चाहा। रेहाना और दुआ दोनों का ताल्लुक मतवस्त तबके से था। रेहाना के वालिद सऊदी अरब में थे, जबकि दुआ के अब्बू मतीनुर रहमान बैंक में मुलाजिम थे और दुआ उनकी इकलौती औलाद थी। अब्बू, आप और अम्मी की दुआओं की वजह से आज फिर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। दुआ बाप के शफीक सीने से लग के बोली तो उन्होंने उसके बाल चूम लिए। खुदा तुम्हें हर मुकाम पे अव्वल रखे। आपकी दुआएं ही तो मुझे नवाजती हैं अब्बू। वो प्यार से बोली। बेटा, अब क्या प्रोग्राम है? एग्जाम से तो तुम फारिग हो चुकी हो। उन्होंने उसका प्रोग्राम पूछा, क्योंकि वो बाकी खानदान वालों की तरह औलाद की मर्जी के खिलाफ नहीं करते थे। अब्बू, जर्नलिज्म में मास्टर्स करने के बाद यकीनन कोई अखबार ही ज्वाइन करूंगी। रेहाना के मामू ने अपने अखबार से ऑफर दी तो है। वो चीफ एडिटर है ना, रोजनामा पासबान के। दुआ ने उन्हें तफसील से बताया तो वो तमाम बात इत्मीनान से सुन के बोले, बेटा फिर भी तसल्ली कर लेना पहले। यू डोंट वरी अब्बू, रेहाना काबिल एतबार है। मैं जो कुछ भी आज हूँ सिर्फ उसके दिए हुए हिम्मत हौसले की बदौलत हूँ। वो मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं देती। दुआ ने उन्हें मुतमईन किया। ठीक है बेटी, अच्छा अब उठो, तुम्हारी माँ ने आज करेले गोश्त बनाया है। वो हंस के बोले तो वो उनके साथ दस्तरखान पे आ गई। सिर्फ 10 दिनों बाद ही उसने अखबार का दफ्तर ज्वाइन कर लिया और भरपूर अंदाज में अपने काम में मगन हो गई कि यही उसकी फितरत थी, हर काम में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हो जाती थी। आई कांट बिलीव इट। इब्राहिम अफंदी उस्मान और अली की जुबानी उमर की बात सुन के बोले, हमारा तो झूठ भी आपको सच लगता था और उमर की सच बात को भी नहीं तस्लीम कर रहे आप। अली मुंह बना के बोला, नहीं खैर, जज्बात तो किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। अच्छा क्या नाम है उस लड़की का? वो कुछ उलझे। दुआ, अली ने झट बताया। वो लड़की थी तो बड़ी ज़हीन, मगर साहबजादे ने उसके दौलतमंदों के बारे में ख्यालात नहीं सुने क्या? पापा, वो ख्यालात बकौल उमर के उसके उन दौलतमंदों के बारे में थे जिनका दीन ईमान सब दौलत हो, जिसकी वजह से वो अपनी रिवायात और इखलाकी कदरों से दूर हो जाते हैं, और खुदा ना करे हम उन अमीर लोगों में से हों। उस्मान की बात पे इब्राहिम अफंदी ने हैरत से अपने इस लापरवाह बेटे को देखा और सीने से लगा के बोले, हाँ बेटा, खुदा ना करे। पापा फिर उसे कब उमर के लिए प्रपोज करेंगे? अली ने बेताबी से पूछा। मालूमात तो लेने दो पहले उसके बारे में। वो उसके बेसब्रेपन पे हंसे तो वो उनका हाथ पकड़ के बोला, पापा जी चाहता है बस जल्दी से ये घर लड़कियों से भर जाए। उसके अंदर की हसरत लबों पे आ गई। भला क्यों ना होती? दादी उन्होंने देखी ना थी, माँ ने पैदा करके जुदाई दे दी और बहन थी नहीं। भला वो क्यों ना तरसते। ओके बेटा, इंशाल्लाह नया साल तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। मैं देर नहीं करूंगा। इब्राहिम अफंदी उसका कंधा थपक के बोले। रात खाने पे इब्राहिम अफंदी ने उमर से बात की तो उसे झटका लगा। नहीं पापा, ये झूठ बोल रहे हैं। अली और उस्मान बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के कही थी। इब्राहिम अफंदी ने कहा तो अली और उस्मान ने कॉलर अकड़ाए। उमर को बताते ही बनी, मेरे लाल मैं सदके जाऊं, कितनी खुशी की बात होगी जब इस घर में बहू आएगी। मगर ख्याल करना, तुम भी अबू बकर की तरह लड़की लेके विलायत न जा बसना। बुआ गर्म चपातियां किचन से लाते हुए इस खबर पे बेतहाशा खुश हुई। नहीं बुआ, मेरी जड़ें इस धरती से बहुत मजबूती से बंधी हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उमर मजबूत लहजे में बोला तो बुआ उसे दुआएं देने लगी। जीते रहो मेरे चांद, खुदा मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। रहने दे बुआ, अब आपकी उम्र है ही कितनी जो बांटती फिर रही हैं। उस्मान भला कब ज्यादा देर संजीदा रह सकता था? उसकी बात पे सब हंस पड़े। उस्मान, तेरा कसूर नहीं बच्चे, ऊंट बोलता है तो जीरा ही गिरता है। बुआ बोली तो उस्मान ने उनके गले में बाहें डाल दी। मेरी प्यारी बुआ, नाराज क्यों होती हैं? मैं तो इसलिए मजाक करता हूँ कि माहौल खुशगवार रहे घर का। अरे मेरे लाल, मैं भला कब दिल से नाराज होती हूँ? मैं तो जिंदा ही तुम लोगों की खातिर हूँ। बुआ को बदलने में एक पल भी नहीं लगता था। अच्छा बहाना है बुआ जिंदा रहने का। अब के अली ने कहा तो इब्राहिम अफंदी ने उसे डांटा। बुरी बात अली, यूं नहीं कहते। सॉरी पापा। सॉरी बुआ, वो सर खुजा के बोला तो वो हंस पड़ी। तमाम मालूमात हासिल कर लेने के बाद इब्राहिम अफंदी दुआ के घर आ गए। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप और यहाँ। मतीनुर रहमान से खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। क्यों, क्या मैं तुम जैसा इंसान नहीं हूँ?
یہ بات نہیں ہے سر، دراصل ہم لوگ بھلا اس قابل کہاں؟ وہ عاجزی سے بولے۔ یہ سر کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی صاحب بھی کہہ سکتے ہو۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ابراہیم افندی نے کہا تو متین صاحب ہمتن گوش ہو گئے۔ متین صاحب، یہ ریت ہے زمانے کی کہ جس بیٹی کو آپ پیدا کرتے ہیں، پڑھا لکھا کر جوان کرتے ہیں، اسے ایک نہ ایک دن رخصت کرنا پڑتا ہے، کہ رسول خدا بھی اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکے تھے۔ ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور آج اسی مقصد کے لیے میں آپ کے گھر پہ سوالی بن کے آیا ہوں کہ اپنی بیٹی دعا کو میری بیٹی بنا دیں۔ ابراہیم افندی کی اس بات پہ حیرت سے متین الرحمان نے انہیں دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ یہ پروپوزل قبول کریں گے تو۔ ابراہیم افندی نے کچھ دیر خاموشی پر کہا، لیکن کہاں آپ کہاں ہم؟ متین الرحمان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی، ہم صرف انسان ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، پھر کیا فرق ہے؟ ابراہیم افندی ان کی بات سمجھ تو چکے تھے، مگر پھر بھی امیری غریبی کو درمیان میں نہ لائے۔ فرق تو ہے سیٹھ صاحب، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ اسے محسوس نہیں کر رہے۔ متین الرحمان نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ فرق رب کی طرف سے ہے، اور پھر میرے خیال میں انسان نہ تو دولت کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے اور نہ چھوٹا۔ آپ بھی اسے محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں گھر میں مشورہ کر لوں، پھر کوئی جواب دے سکوں گا۔ متین الرحمان نے روایتی حامی بھری۔ جی یہ تو ہے، آپ بھابھی سے بات کریں اور دعا سے اس کی پسند پوچھیں، کیونکہ اس کا حق ہے یہ۔ ٹھیک ہے ابراہیم بھائی۔ اب کہ متین الرحمان صاحب ذرا بے تکلفی سے بولے تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئے۔ دعا بیٹی، ہمیں تم سے ایک بات کرنی تھی۔ متین الرحمان نے دعا کو کمرے میں بلایا تو وہ ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ جی ابو۔ بیٹا، جو بات کروں گا وہ ہر بیٹی کا مقدر ہوتی ہے۔ انہوں نے تمہید باندھی تو دعا الجھی۔ ابو آپ بات کریں۔ بیٹی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم نے بہت پیار اور محبت سے تمہیں پالا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اور فرض بھی ادا کر دے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کریں۔ امی کیا بات ہے آخر؟ دعا پریشان ہو گئی، مگر پھر تمام بات جان کے وہ بالکل چپ ہو گئی۔ یہ درست تھا کہ اب اس کے رشتے آ رہے تھے، مگر اتنے اونچے گھرانے کا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دعا بیٹی، تمہیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، امی نے کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کے آرام سے بولی۔ امی مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھی فیصلے پر، مگر ابو پلیز یہاں نہیں۔ مگر کیوں بیٹی؟ بہت امیر لوگ ہیں وہ تو، امی نے کہا تو وہ جھنجھلا کے بولی۔ امی آپ لوگوں نے کب میری آنکھوں میں دولت کی ہوس دیکھ لی کہ دولت کو باعث کشش سمجھ رہی ہیں میرے لیے؟ بیٹی تم جذباتی ہو رہی ہو، یہ خوش قسمتی ہے تمہاری کہ اتنے شریف لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، ابو نے سمجھایا۔ ابو دولت والے کبھی شریف نہیں ہوتے، ان کی فطرت میں ہی یہ چیز نہیں ہوتی، البتہ یہ شرافت کا خول ضرور چڑھاتے ہیں۔ وہ تلخ ہوئی۔ یوں نہ کہو دعا، فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے، مگر کسی پہ بہتان باندھنا اچھی بات نہیں ہے، امی نے کہا۔ امی میں ان کے لیے خاص طور پر نہیں کہہ رہی، عام رائے دے رہی ہوں، مگر اس وقت ہم تمہاری رائے دولت مندوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں، ابو نے کہا تو وہ سر جھکا کے فقط اتنا کہہ سکی۔ ابو میرے خواب کبھی بھی اونچے محلوں کے نہیں رہے، اور نہ ہی آپ نے میری تربیت اور فطرت میں دولت کی کشش کا جذبہ ڈالا ہے۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی لوگوں میں رہنا چاہتی ہوں، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا۔ آپ بھی یقیناً مجھے کسی امیر گھرانے کی بنی سنوری بہو کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیں گے، میرے خواب میرے اپنے جیسوں کے لیے ہیں، آپ بھی مجھے میری اپنی زندگی گزارنے دیں۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر بھی سوچ لو بیٹی، میں نے سوچ بھی لیا اور سمجھ بھی گئی ہوں۔ آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ دولت تمام خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتی، زندگی اور اچھی زندگی کی کچھ اور ضروریات ہوتی ہیں، آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس وقت تم لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں جب ہم انہیں نو لفٹ کرتے ہیں، اور تمہاری کلاس تو ہر لمحہ پکے پھل کے مانند ان کی گود میں گرنے کو تیار ہوتی ہے۔ سامیہ کا کہا ہوا جملہ ذہن میں گونجا، مگر دوسرے ہی پل عمر افندی کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ کسی بھی اچھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا وہ، اور وہ میرا طلبگار ہے۔ اس نے ہیڈ بینڈ کھولتے ہوئے سوچا، لمبے گھنے سیاہ بال شانوں پہ بکھر گئے۔ کتنا مغرور ہونے لگتا ہے انسان جب اسے پتہ چل جائے کہ کوئی اس کے حوالے سے سوچتا ہے۔ نہیں نہیں، سوچتے سوچتے رات کے 2 بجے تو وہ خود سے بولی، جو بات دماغ کو قبول نہیں اسے دل میں ڈالنے کا فائدہ۔ انکار کر دیا۔ ابراہیم افندی کی بات پہ عثمان اور علی افندی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو شکر تھا ابھی عمر آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ کیوں پاپا؟
علی نے مایوسی سے پوچھا، کیا کمی ہے عمر میں؟ بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں، انہوں نے تو کوئی ریزن بتایا نہیں سوائے اس کے کہ دعا کو یہ پرپوزل قبول نہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولے، دعا کو؟ لڑکیاں تو ایسے رشتوں کے خواب دیکھتی ہیں پاپا۔ عثمان نے کہا، بیٹا اس نے جو تقریر کی تھی وہ لفاظی یا صرف تقریر نہیں تھی، اس کے اپنے خیالات تھے، شاید یہی وجہ ہو۔ پاپا جانی عمر تو بہت انوالو ہو گیا ہے، علی نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ تو انہوں نے ایک دم سر اٹھا کے انہیں دیکھا، کیا واقعی؟ جی پاپا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ان کی تو زندگی کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچوں کو ہلکا سا کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ پاپا ایک دفعہ پھر جائیں، شاید بات بن جائے۔ علی نے مشورہ دیا تو انہوں نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی انہیں عمر کو بتانے سے منع کیا۔ پاپا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ، میرا مطلب ہے دعا کا انٹرسٹ، کہیں اور ہو۔ کچھ دیر بعد عثمان نے کہا تو ابراہیم افندی بولے، میں بھی، ہم نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ دوبارہ وہاں جائیں گے تو، علی نے فوراً کہا اور دل ہی دل میں خدا نخواستہ پڑا۔ رات کے کھانے کے بعد عمر ابراہیم افندی کے ساتھ حسب معمول واک کے لیے نکلا تو پوچھنے لگا، پاپا جانے کافی دنوں سے کسی کتاب پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، آپ نے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی ان دنوں؟ ہاں بیٹا، کافی دنوں سے کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھ سکا، لیکن اس ویکینڈ کے لیے واصف علی واصف کی قطرہ قطرہ کلزم لی ہے۔ پاپا آپ پڑھ کے مجھے دے دیجیے گا، میں پڑھ کے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اوکے۔ ابراہیم افندی اس کی اپنی طرح ادب سے دلچسپی پہ بہت خوش ہوتے تھے، ورنہ ابو بکر، عثمان اور علی کو تو اردو ادب سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ پاپا ویسے میں نے واصف علی واصف کی ایک کتاب بھی پڑھی ہے، کیا زبردست کتاب ہے۔ عمر نے بحث کی ابتدا کی۔ ہاں بیٹا، حقیقت سے قریب لکھنے والے زبردست ہی ہوتے ہیں۔ بابا کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے وہ ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں جب آنکھ دل بن جاتی ہے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ پاپا یہ بالکل صحیح بات ہے، یقین کریں آج کل تو میری آنکھ بھی دل اور دل آنکھ بن چکا ہے۔ عمر بیٹا میں بھی تمہاری آنکھوں میں تمہارے دل کو خواہشوں سمیت دھڑکتا دیکھ رہا ہوں، مگر بیٹے انسان کو ہر صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، چاہے وہ زندگی کا عام سا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ زندگی کے بارے میں خواہشات حساب کا سوال تو نہیں ہوتے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں پاپا، اور نہ ہی ان کا جواب آپ کے سوال کی طرح آ سکتا ہے، مگر بعض معاملے اپنے اختیارات میں ہوتے ہی کب ہیں۔ اس کی بات پہ ابراہیم افندی کا دل دکھی ہو گیا، وہ بھی مجبور تھے، ہر کام انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں کروا سکتا، کچھ فیصلے قدرت دوسروں کے حوالے بھی کر دیتی ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ متین الرحمن کے سامنے تھے۔ میں شرمندہ ہوں ابراہیم بھائی، مگر دعا راضی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملے زبردستی کے نہیں ہوتے۔ بالکل میں مانتا ہوں اور زبردستی کر بھی نہیں رہا، مگر کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ ابراہیم افندی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ وجہ وہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان فرق۔ متین الرحمن نے چھپانا مناسب نہ سمجھا، اس کے خیال میں وہ اپنے جیسے لوگوں میں زیادہ خوش رہے گی۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں دعا بیٹی سے بات کروں۔ ابراہیم افندی اسے ہر قیمت پہ منانا چاہتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو یو آر ویلکم۔ متین الرحمن بھی ان کی شرافت کے قائل ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے میں شام کو آؤں گا، اور واقعی شام کو وہ اس کے سامنے تھے۔ دعا سر جھکائے بیٹھی تھی، متین الرحمن اندر نہ آئے۔ بیٹی تم نے کیوں انکار کیا؟ میرا مطلب ہے کوئی وجہ؟ سر میرے خیال میں رشتہ اپنے جیسوں میں ہی ہو تو مناسب رہتا ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے خیالات کا اظہار کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ تو کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارا ہاتھ مانگ سکیں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں سر۔ وہ انہی کے انداز میں بولی تو وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، پہلے تو تم مجھے سر نہ کہو، میں تمہارا انکل ہوں، اور دوسری بات کہ کسی کو بغیر پرکھے ریجیکٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا، انکل میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج جو آپ اتنی محبت دکھا رہے ہیں کل یہی آپ کی زبان سے حقارت کے روپ میں نکلے گی۔ آپ کی سوسائٹی کے اقدار ہماری کلاس سے مختلف ہیں، یہی چیزیں کل آپ کو میرا کمپلیکس لگیں گی۔ آپ کچھ عرصے بعد شاید اس تنگ گلی میں آتے ہوئے بھی گھبرائیں، اس تنگ سے گھر میں آپ کا دم گھٹے گا، میرے خاندان کو اپنے رشتہ داروں سے ملاتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہوگی، اور شاید میرے سر پر دوپٹہ آپ کو میرا گنوار پن لگے۔ میں بچوں کو مذہب کی طرف راغب کروں گی تو آپ مجھے طنزاً ملانی کہیں گے، اور پھر شاید آپ کو بچوں کا ابو کو نانا جان کہہ کے پکارنا بھی ناگوار گزرے۔ نہیں، میں اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں قابل رحم نہیں بنا سکتی۔ آج اپنی خواہش ہے آپ کی تو آپ کو یہ فرق نہیں لگ رہا، مگر کل یہی فرق زندگیاں اجیرن کر دے گا۔ وہ پھٹی تو پڑی، وہ خاموشی سے سنتے رہے۔
उसे खुल के बोलने दिया। बेटी, शादी तो तुम जहां भी करोगी जुआ ही होगा। हार जीत के चांसेस हर जगह 50-50 ही होंगे। लेकिन तुमसे एक दरख्वास्त है, हमें दौलत के तराजू में नहीं बल्कि इंसानियत मोहब्बत के तराजू से तोलो। और एक बात और, दौलत जब हलाल तरीके से कमाई जाए तो इंसान को इंसान रहने में कोई तकलीफ नहीं होती। दौलत उन लोगों के खून का रंग बदलती है जो जायज़ और नाजायज़ तरीकों से उसे हासिल करें। मैं और मेरे बेटे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, और मोहब्बत भरे दिल तोड़ना गुनाह होता है। तुम यकीन करो बेटी, मेरे घर में तुम्हारे इनकार से सोग किसी कैफियत हो गई है। तो गोया आप लोग अपनी खुशी के लिए अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं, मगर बगैर किसी वजह के अपनी खुशियां लुटते भी नहीं देख सकते। मेरी भी हर वालिद की तरह ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की ख्वाहिश हसरत ना बने। खुदा गवाह है कि मैं गलत फैसला तुम्हारे लिए भी नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरी अगर कोई बेटी नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे बेटियों की इज्जत और जिंदगी की परवाह नहीं है। तुम्हारे बारे में भी मैं उतना ही मुखलिस हूँ जितना अपनी सगी बेटी के मुतल्लिक होता। उन्होंने यकीन दिलाना चाहा, मगर वो चाहते हुए भी तस्लीम नहीं कर सकती थी। वो मायूसी से वहां से चले गए। बेटा उमर, हम किसी की फितरत नहीं बदल सकते, और उसकी फितरत में दौलतमंदों से नफरत शामिल है। इब्राहिम अफंदी ने तमाम मामलात उसे बता के समझाया। उमर चुपचाप सुनता रहा और फिर अपने कमरे में चला आया। मैंने तो कभी बंद आंखों से ख्वाब नहीं देखे थे दुआ कि उनकी ताबीर मुझे रुला दे। कभी वो दुआ नहीं मांगी थी जो बद्दुआ बन के लौट आए। तुम सूखी रेत तो नहीं थी जो मेरी मुट्ठी से फिसल जाती। तुम तो मेरी खुली आंखों का रोशन ख्वाब थी, मेरी सांसों से निकलने वाली और मेरे लबों से मांगी जाने वाली पहली दुआ थी। सीमड़ मिली वो रेत थी जिससे मुझे अपने दिल की इमारत चुननी थी। मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान सिर्फ नजर का फासला समझा था, मगर दिल के तो मुकद्दर में ही चोट खाना लिखा है। फिर ये कमबख्त मेरा दिल कैसे बचता। सारी रात वो तड़पता रहा। इब्राहिम अफंदी ने उस्मान और अली को भी अभी उससे इस मामले को डिस्कस करने से मना किया था। वो चाहते थे वो अपने अंदर का गुस्सा तन्हाई में निकाल ले। तन्हाई से घबराकर उसने डेक ऑन कर दिया। मोहम्मद अली शैकी का खूबसूरत गीत गूंजा तो उसे यूं लगा गोया उसके लिए हो। हम रात बहुत रोए, बहुत आहो फगां की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, कहते हो वहां जाके कोई बात यहाँ की। हम रात बहुत रोए, बहुत आहो फगां की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। शायरी जब दिल को छेदने लगी तो उमर ने डेक ऑफ कर दिया और सर हाथों में पकड़े कुर्सी पे ढह गया। अगले दिन लंच तक वो खुद को काफी हद तक संभाल चुका था। इब्राहिम अफंदी तो ऑफिस गए हुए थे, जबकि अली और उस्मान घर पे ही रुक गए थे। बुआ उसके लिए सूप बना लाई। ये क्यों बुआ? वो जबरदस्ती हंसा। बेटा, काश बुआ के बस में होता तो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरती। बुआ उसके बालों में उंगलियां फेर के रो दी। बुआ, उमर उनके रोने पे तड़प ही तो उठा। क्या कर रही हैं आप? कुछ कर ही तो नहीं सकती। वो दुख से बोली तो उमर ने फौरन खुद को संभालने का फैसला कर लिया। अरे बुआ, आपके बेटे को लड़कियों की कमी है क्या? वो ना सही कोई और सही। बुआ ने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ बुआ, दुख तो होता है मगर जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। हाँ मेरे लाल, भला जिंदगी कब खत्म होती है? ये तो चलती रहती है। वो उसका माथा चूम के बोली। उसी वक्त अबू बकर का अमेरिका से फोन आ गया। हेलो, कैसे हो अबू बकर? बिल्कुल ठीक, तुम लोग अपनी सुनाओ। पापा कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक हैं। उनका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना? अबू बकर को हमेशा वहाँ बाप की सेहत की फिक्र रहती थी, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। बिल्कुल नॉर्मल है। तुम सुनाओ, भाभी और हाजन का क्या हाल है? ठीक है, बाजार गई हुई हैं। भाभी को सलाम कहना और हाजन को ढेरों प्यार। अच्छा उमर, ये बताओ कि पापा का अमेरिका चक्कर लगाने का प्रोग्राम है या नहीं? अबू बकर ने पूछा। क्यों? दरअसल हम लोगों का प्रोग्राम है कि इस बार रमजान पाकिस्तान में ही गुजारें। नया साल भी है, ईद भी होगी, आयला भी चाह रही है। अबू बकर ने प्रोग्राम बताया तो उमर बेतहाशा खुश हुआ। रियली, इट्स सो नाइस। फिर कब आ रहे हो? कंफर्म करके टिकट फोन कर दूंगा। ठीक है, जल्दी आ जाओ। तुमसे और भाभी से ज्यादा हाजन से मुलाकात को जी मचल रहा है। और अली उस्मान का सुनाओ, वो भी ठीक है? बात करोगे? घर पे ही हैं? उमर ने अली को देख के पूछा। हाँ हाँ, दो ना। अली, अबू बकर का फोन है। उमर ने रिसीवर उसे थमा के कहा और खुद लॉन में आ गया चहलकदमी के लिए। सोचें उलझे हुए रेशम की तरह थी, किसी तरह सुलझने का नाम ही न ले रही थी। सब तकदीर का लिखा समझ के कबूल करता भी तो फिर एकदम गुस्से में खुद से लड़ने लगता। कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो दिल की मुरादें बिन मांगे पा लेते हैं।
خدایا وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو تجھے بھی پا لیا کرتے ہیں، ایک میں ہوں جو اپنے جیسے ایک انسان کو نہیں حاصل کر سکتا، وہی پہنچ سے دور کیوں ہو جاتا ہے جو خواہش بن جائے، خواہشیں حسرت ہی کیوں بن جاتی ہیں؟ کیا اب مجھے بھی اپنی حسرتوں کا مزار بنا لینا چاہیے؟ میں جو بن مانگے پانے کا عادی تھا، جب مانگا تو جھولی خالی ہی رہی، کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے؟ لیکن میں نہیں ملوں گا۔ محبت میں مانگنا محبت کی رسوائی ہے۔ محبت تو بن مانگے دینے والا جذبہ ہے، اس کے حوصلے بنتے اور ٹوٹتے رہے۔ مس دعا، آپ کو مشہور سماجی شخصیت ابراہیم افندی کا انٹرویو کرنا ہے، سنڈے میگزین کے لیے اگلے ہفتے لگنا ہے، ایڈیٹر صاحب نے بتایا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ مگر سر، وہ الجھی۔ بھئی وہ زیادہ فارمیلٹیز میں نہیں پڑتے، فون کر کے کہنا میں 1 گھنٹے تک آؤں گی، وہ تیار ملیں گے تمہیں۔ ایڈیٹر صاحب نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ اوکے سر، وہ ہمت کر کے بولی، یہ تو اس کے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے اور اسے یہ کام کرنا تھا۔ ساری رات عجیب سی بے قلی رہی۔ آخر وہ اس شخص کے گھر جا رہی تھی جو راتیں اس کے لیے جاگتا ہے، اس کے خواب جاگتے میں بھی دیکھتا ہے، اور یہ بات حقیقت تھی کہ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچتی تھی۔ وہ اتنا ہی طاقتور تھا کہ اجازت طلب کرتا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے آفس میں فون کر کے بات کی تو ابراہیم افندی نے اسے شام 5 بجے کا وقت دے دیا، اس بات سے بے خبر کہ ان سے اپائنٹمنٹ لینے والی لڑکی کون ہے۔ شام کو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے گیٹ پہ آئی تو بہت بڑا اور خوبصورت محل نما گھر اس کے سامنے تھا۔ عمارت کی ایک ایک اینٹ عمارت کے مکینوں کی اعلیٰ ذوق کا مظہر تھی۔ ملازم اسے اور اس کے ساتھ آئے فوٹوگرافرز کو اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بیٹھیں آپ، ملازم نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ نروس ہو رہی تھی، بات صرف اگر ابراہیم افندی سے انٹرویو کی ہوتی تو شاید وہ بہت اعتماد سے وہاں بیٹھی ہوتی، مگر یہ سوچ کے ہی دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا کہ اس نے اس گھر کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بوا جی کہاں ہیں آپ؟ ٹی وی لاؤنج سے آوازیں آنے لگی۔ کیا ہے لڑکے، کیوں ہولائے دے رہے ہو؟ لیں بوا، میں نے کب آپ کو ہلایا ہے؟ شوق سی آواز گونجی۔ تم نے عثمان مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، اب تو جی چاہتا ہے تمہیں چھوڑ کے ہی چلی جاؤں۔ بوا کی آواز میں ناراضگی تھی۔ بوا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی جو آپ چھوڑ کے چلے گئی تو؟ ہمیں تو ہماری سگی ماں نے بھی پاس رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب کے بولنے والے کی آواز بھرا گئی تھی اور جواب میں بوا کی آواز میں بھی واضح تڑپ تھی۔ میرے چاند کیوں دل دکھانے والی بات کرتا ہے؟ میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا دم بھی تمہارے ہاتھوں میں نکلے۔ بوا، یہ چپکے سارا پیار عثمان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمارا بھی حق ہے۔ اب کے ایک اور آواز آئی۔ چھوٹے صاحب مہمان آئے ہیں اور بڑے صاحب ابھی تک نہیں آئے، ملازم نے انہیں بتایا۔ کریم، کون مہمان ہے؟ عمر صاحب سے اخبار سے انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ تو پاپا جانی نے ٹائم دے رکھا تھا کیا؟ جی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ پھر تو پاپا کو پہنچنا چاہیے تھا، خیر میں اٹینڈ کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد پردہ ہٹا اور عمر افندی دروازے پہ ہی کھڑا رہ گیا۔ دعا گھبرا کر اٹھی، گیٹ عبور کرتے ہوئے اسے توقع تو تھی کہ اس کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر اب یوں لگ رہا تھا جان بس نکلنا ہی چاہتی ہے۔ عمر، پاپا کے آنے تک ہم انٹرویو دے دیتے ہیں۔ عثمان اور علی تیزی سے اندر آتے ہوئے بولے تو دونوں چونکے۔ عمر افندی خود کو سنبھال کے بولا، آپ یہاں دعا بیٹھیں، پاپا 15 منٹ تک آئیں گے، تب تک عثمان اور علی آپ کو کمپنی دیں گے۔ عثمان اور علی بھی نام دعا پہ چونکے تھے ایک پل کو۔ آپ دعا ہیں؟ علی نے حیرت سے پوچھا، تو دعا نے جواب دیے بغیر سر جھکا لیا۔ پلیز آپ بیٹھیں۔ عثمان نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس کے ساتھ فوٹوگرافر بھی تھا۔ تھینک یو، دعا نے بیٹھتے ہوئے کہا تو فوٹوگرافر عثمان کی طرف مڑ کے بولا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے گھر کی کچھ فوٹوگرافز لے لوں؟ وائی ناٹ، یو آر ویلکم۔ بھلا عثمان کیسے انکار کرتا؟ دل کی بات پوری ہونے پر کہ وہ چاہتا تھا کہ عمر اور وہ بات کر لیں ایک دفعہ۔ آئیے میں اور علی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ اسے لیے باہر نکل گیا تو عمر کچھ توقف کے بعد بولا، دعا، بغیر کسی وجہ کے کسی کو ریجیکٹ کر دینا انصاف تو نہ ہوا؟ عدالت بھی بغیر جرم سنے سزا نہیں سناتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ آپ کا کیس لینا اس لیے چاہتی نہیں کہ ایک تو یہ کیس میرے لیے بیکار تھا اور دوسرے میرے حد اختیار و سماعت میں بھی نہ تھا۔ دل اپنے مقدمے کے لیے کسی اختیار یا سماعت کو نہیں تسلیم کرتا، یہ جہاں چاہے اپنا کیس فائل کر سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یک طرفہ جذبے آپ زبردستی کسی دوسرے پر ڈال کے دو طرفہ نہیں کر سکتے۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ سے معذرت کہتی ہوں کہ وہ میرا آخری فیصلہ ہے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔
وجہ تو سامنے ہے مگر آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وہ ہنس کے بولی، باخدا مجھے نہیں پتا۔ تو پھر سنیں، آپ ایک بہت بڑے سیٹھ کے بیٹے ہیں جبکہ میں ایک معمولی ملازم کی بیٹی ہوں۔ آپ دولت مند ہیں جبکہ میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، یہ دولت کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ وہ غصے سے بولا تو دعا اس کے چہرے پہ نظریں جما کے بولی، یہ دولت ہی تو ہے درمیان میں۔ جب میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا، میرے خاندان والے نہیں کر رہے، تو تم کیوں اسے ریزن بنا رہی ہو؟ اس لیے کہ میں حقیقت پسند ہوں، اور دوسری بات کہ یہ میرا حق ہے اپنے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکوں۔ تو تم دولت والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہو، اس لیے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ہاں کرتی ہوں میں دولت مندوں سے نفرت، اس لیے کہ یہ اسی دولت کے مینار میں ہماری آرزوؤں کو دفن کر کے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ یہ مینار ہمیں اپنی حسرتوں اور خواہشوں کا مزار نظر آتا ہے۔ ہم آسمان کی بلندیوں کو چھوتے آپ لوگوں کو زمین پہ بیٹھ کے صرف حسرت سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی پوجا کر سکتے ہیں، ہمیں ہاتھ دے کے اوپر نہ بلائیں، نہ جانے کب دل بھر جائے اور آپ پل بھر نہ لگائیں ہمیں زمین پہ گرانے میں۔ دعا تم بدگمان ہو، اور زندگی اور خوشیوں کی ضمانت تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی خواہش کو تم پہ مسلط نہیں کروں گا، مگر ثابت کروں گا کہ دولت والے ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ تم چائے پیو۔ وہ بات ختم کر کے ٹرالی اس کی طرف بڑھا کے بولا، پاپا ابو بکر بھائی کا فون آیا تھا، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ عثمان نے ناشتے کی ٹیبل پہ بتایا تو ابراہیم افندی خوشی سے بولے، واقعی؟ کب آ رہا ہے ابو بکر؟ کیا آئلہ اور حاجن بھی آ رہی ہیں؟ جی پاپا، اس بار وہ رمضان، نیا سال اور عید ہمارے ساتھ ہی منائیں گے، علی نے کہا تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ صبح بخیر پاپا۔ عمر آیا تو ابراہیم افندی نے بے اختیار اس کے چہرے پہ نظریں ڈالی اور زبردستی مسکرائے، جیتے رہو، بیٹھو۔ اوکے پاپا، ہم چلتے ہیں۔ علی اور عثمان اجازت لے کے چلے گئے تو ابراہیم افندی اس کی طرف مڑے، تم نے کل دعا سے بات کی تھی؟ جی پاپا۔ اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ تو وہ جانتے تھے مگر پھر بھی پوچھا۔ تو وہی پاپا، نتیجہ صفر۔ اس کی نفرت یا محبت انسانوں سے نہیں بلکہ دولت سے ہے، سو وہ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے پاس موجود دولت سے کر رہی ہے، اور ہماری بے تحاشا دولت اس کی نفرت کی بنیاد ہے۔ وہ ہتھیلی پہ انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا، جیسے دولت کو ہاتھ کے میل کی طرح اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمر، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم بیٹا؟ پاپا، رات میں کافی دیر سوچتا رہا ہوں، بات مناسب تو نہیں ہے مگر آپ اجازت دے دیں تو۔ وہ جان بوجھ کے رکا۔ بولو بیٹا۔ پاپا، اگر اسے بتایا ہی نہ جائے اور شادی ہو جائے پھر میں اسے منا لوں گا۔ ابراہیم افندی نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے کوئی بے تکی بات سنی تھی۔ پاپا پلیز، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کے بے بسی سے بولا تو ابراہیم افندی تڑپ اٹھے، مگر بیٹا وہ اور بدگمان ہو جائے گی۔ پاپا، میں اسے منا لوں گا، آئی سویر پاپا، میں اسے منا لوں گا اپنی محبت کی بنیاد پہ۔ وہ بے قراری سے کہہ رہا تھا۔ ابراہیم افندی نے حامی بھر لی، بیٹا تمہاری خاطر مجبور ہو گیا ہوں، حالانکہ دل نہیں مان رہا۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوش ہو گیا۔ ابراہیم افندی متین الرحمان سے دعا کی غیر موجودگی میں ملے، ہر طریقے سے انہیں مطمئن کیا۔ وہ تذبذب میں تھے کہ انہیں ابراہیم افندی اور ان کے بیٹوں کے بارے میں اچھے شواہد ہی ملے تھے، اور بیٹی بدزن تھی۔ متین الرحمان نے رات نماز استخارہ پڑھی کہ وہ کوئی بھی اندھا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جواب میں انہیں اشارہ ہوا کہ فیصلہ نیک ہے، بس انہوں نے ابراہیم افندی کا فیصلہ قبول کر لیا اور حامی بھر لی۔ ابراہیم افندی نے وقتی طور پہ عمر کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا تاکہ دعا کو وہ راضی اور ہنسی خوشی اپنے گھر لے کے آئے، بدگمانی نہ ہو۔ ابو بکر اگلے ہی ہفتے آئلہ اور حاجن کے ساتھ آ گیا، اور صرف ایک ماہ کے اندر وہ دلہن بن کے عمر افندی کے فلیٹ میں آ گئی۔ دیکھا دعا، میری محبت جیت ہی گئی آخر۔ عمر افندی کی آواز پہ دعا نے جھٹکے سے گھونگھٹ الٹا۔ دعا، تم میری زندگی کی سب سے سچی دعا تھی، کیسے رائے گاں جاتی؟ عمر اس کا ہاتھ تھام کے بولا تو دعا ہاتھ جھٹک کے دور ہو گئی اور غصے سے بولی، ڈونٹ ٹچ می، پلیز دعا میری بات تو سنو۔ کچھ نہیں سننا میں نے، تم نے دھوکہ کیا ہے، تم دولت والوں کی فطرت میں ہی دھوکہ ہے، تم نے ہم سے ایک دفعہ پھر دھوکہ کیا ہے۔ وہ چیختے چیختے رو پڑی۔ عمر نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کسی طرح قابو نہیں آ رہی تھی۔ پلیز دعا، خواہ مخواہ کے خدشوں سے زندگی کو مشکل نہ کرو، میری محبت اور چاہت پہ اعتبار کرو، دیکھو میری طرف، میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، گھر تو اب تمہارا یہی ہے۔ وہ غصے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔
عمر نے جلدی سے پکڑا اور کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ کیوں خود کو اور مجھے تماشا بنا رہی ہو؟ ضرور تماشا بنے گا جب تمہارا یہ فراڈ کھلے گا۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، مجھے اپنے ابو کے پاس جانے دو۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، تمہاری عمر اب ابو کے گھر نہیں بلکہ شوہر کے گھر رہنے کی ہے ڈیئر، اور یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، اس لیے اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ عمر نے سمجھانا چاہا، میں یہاں کسی قیمت پہ نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو، میں ابو کو تم لوگوں کے فراڈ کا بتاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی، وہ سب جانتے ہیں۔ عمر کی بات پہ دعا نے بے اعتباری سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کے بولی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا برا کیا ہے انہوں نے بیٹی کو اپنے گھر کا کر کے؟ یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، میرا اور ابو کا معاملہ ہے۔ وہ ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، تو کیا کرو گی تم؟ عمر کو اس کی ڈٹائی پہ غصہ آ گیا۔ جو جی چاہے گا کروں گی۔ ہو آر یو ٹو آسک اٹ؟ آپ کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ وہ بدلحاظ ہوئی۔ اوکے ایز یو وش۔ عمر غصے سے میز کو ٹھوکر لگاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ ابو بکر اور عائلہ اسی صورتحال کے پیش نظر اس کے فلیٹ میں رکے تھے۔ ابراہیم افندی، علی اور عثمان کچھ دیر پہلے ہی گھر گئے تھے، بغیر دعا سے ملے کہ وہ صبح ملیں گے۔ شاید وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کچن کی طرف آیا تو اسے صوفے پہ بیٹھے دیکھ کے پریشانی سے پوچھا۔ ابو بکر، اس لڑکی کا دماغ تو بالکل خراب ہے۔ وہ جھنجھلا کے بولا۔ ابو بکر اس کے پاس اسے سمجھانے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عمر، کول ڈاؤن یار، تم خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچو، اس طرح کی غیر متوقع صورتحال تمہارے ساتھ ہوئی ہوتی تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ تم بھی تو یہی کرتے۔ تو پھر کیسے اسے سمجھاؤں؟ وہ تو پروں پہ پانی ہی نہیں پڑنے دیتی۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ عمر، تم نے رسک لیا تھا، اب تمہیں کچھ عرصہ قربانی دینا پڑے گی۔ خیر آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ وہ اٹھا مگر پھر کچھ سوچ کے عمر کی طرف مڑ کے بولا، بلکہ تم ابھی یہیں رکو، مجھے بات کرنے دو۔ ابو بکر کمرے میں آیا تو وہ بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زیورات اتار رہی تھی۔ فوراً بیڈ پہ پڑا دوپٹہ سر پہ لیا۔ دعا، بیٹھو۔ بائی دی وے، میں تمہارا نام لوں یا بھابھی کہوں؟ عمر میں تم مجھ سے چھوٹی ہو مگر رشتوں سے پکارنے میں ان کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابو بکر پیار سے بولا مگر وہ بغیر جواب دیے بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی۔ دعا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے اس گھر میں آنے کے طریقہ کار پر ناراض ہو مگر تمہارے خدشات بے بنیاد تھے۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تم عمر افندی کی بیوی ہو، خواہ مخواہ کی ٹینشن سے کیا فائدہ؟ دعا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تو ابو بکر کو دکھ ہوا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا، مت رو دعا، عمر بہت اچھا ہے، یقین جانو ہر دولت مند آدمی برا نہیں ہوتا، ہوتا ہے برا، وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو، دوسروں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ابو بکر کو اس کے دکھ پہ شدید افسوس محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کو اوپر کر کے بولا، دعا ادھر دیکھو میری طرف، کیا میری صورت میں تمہیں اپنا بھائی نہیں نظر آ رہا؟ کیا تم توقع کر سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دوں گا؟ میری کوئی بہن نہیں ہے مگر یقین جانو میرے پاس بے تحاشا پیار ہے جو عمر، علی اور عثمان کی دلہنوں کے لیے ہے۔ جو میری بھابیاں کم اور بہنیں زیادہ ہوں گی، تو پھر آپ نے اپنے بھائی کو فیئر گیم کھیلنے کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ اخلاقی و مذہبی نقطہ نظر سے کسی طور بھی مناسب تھا؟ میں تو کچھ دن پہلے امریکہ سے آیا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب محبت کرنے والوں کو بے وجہ سزا سنا دی جائے تو وہ ایسے اکثر ہو جایا کرتے ہیں، اور عمر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سزا بے وجہ کبھی نہیں ہوتی اور وجہ آپ جانتے ہیں، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب ضد اور پریشانی کا کیا فائدہ؟ کیوں ضد نہ کروں، شور نہ مچاؤں اپنی بے وقتی کا؟ کیا میری یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ میرے خدشات بالکل صحیح تھے؟ آپ لوگ اپنی دولت کے بلبوتے پہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، انسانوں کو دکان پہ بکنے والے کھلونے کی طرح خرید لیتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی، دعا، تمہاری یہاں موجودگی کو میں اپنے بھائی کی بے انتہا محبتوں کا ثبوت کیوں نہ سمجھوں؟ میں ہمیشہ سے تصویر کا روشن پہلو دیکھنے کا عادی ہوں محبت، وہ منہ بگاڑ کے بولی۔ بہرحال میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ میری بہن اپنے بھائی کا مان نہیں توڑے گی۔ ابو بکر نے اپنائیت سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ پلیز عمر کو بھی زیادہ پریشان نہ کرو، وہ جاتے جاتے بولا تو وہ خاموشی رہی۔ ولیمے سے اگلے دن ابو امی اسے لینے آئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ عمر اس کے کورے جواب پہ شرمندہ ہو گیا۔ دعا، کس بدتمیزی سے بول رہی ہو تم انکل آنٹی سے؟ آپ درمیان میں نہ بولیں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولی تو عمر خاموش ہو گیا۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو سب علم تھا؟ وہ سنجیدگی سے ان کے سامنے سراپا سوال بن گئی تو وہ انکار بھلا کیسے کرتے؟ ہاں، یہ سب ہماری مرضی سے ہوا ہے۔ متین الرحمان کی بات پہ وہ جل بھنی تو گئی۔ ایسی کون سی بات تھی ان میں
کہ یہ آپ کو بیٹی سے زیادہ عزیز ہو گئے ابو؟ وہ عمر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ آپ کے نزدیک بیٹی کی خوشی کی کوئی اہمیت نہ تھی، یا پھر آپ بھی ان کی دولت کا شکار ہو گئے؟ ابو بیٹی کا سودا تو نہیں کر بیٹھے کہیں آپ؟ دعا۔ عمر کی برداشت جواب دے گی اور وہ غصے سے آگے بڑھا۔ عمر بیٹا، ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور دعا کو سینے سے لگا لیا۔ مت بچائیں مجھے، ابھی تو آپ کو اس شخص کی اور بھی بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ دعا ماں سے دور ہو کر چلائی۔ مجھے سچ سچ بتائیں ابو، کتنے میں گروی رکھا ہے مجھے، تاکہ میں آپ کی خاطر اس کا ہر وار چپ چاپ سہ لوں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے تڑپنے لگی۔ عمر کو اپنی جلد بازی پہ افسوس ہوا کہ اسے حق تھا اپنے والدین سے شکوہ کرنے کا۔ وہ پشیمانی کا بوجھ لیے وہاں سے نکل گیا۔ دعا بیٹی، ہم نے تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا، امی نے ڈرتے ہوئے کہا تو وہ چلائی۔ چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، آپ نے مجھے شکست دے دی ہے، میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی، کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی آپ سے، اور اگر اب آپ لوگ یہاں دوبارہ آئے تو مر جاؤں گی۔ وہ کہہ کے کمرے میں چلی آئی۔ سوری امی ابو، مگر میں جانتی ہوں کہ آج یہ سب نہ کرتی تو کل جب یہ شخص اپنا رویہ بدلتا تو آپ اپنے فیصلے کی ندامت سے ہی مر جاتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ عمر نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹی رہی۔ جب میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کر رہی تو تم کیوں دبلے ہو رہے ہو اس غم میں؟ وہ اسے جلانے کی خاطر بولی۔ یہ سب کچھ کر کے کیوں خود کو بے سکون کر رہی ہو؟ ماں باپ کا دل دکھا کے خوش رہ سکو گی تم؟ تمہیں کیسے دعویٰ ہے کہ میں یہاں خوش رہوں گی، کانٹوں کے بستر پر پرسکون نیند حاصل کر لوں گی؟ تو چلو پھر اس گھر میں چلتے ہیں جس کے خواب کئی لڑکیوں نے دیکھے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی بات کرنے لگا تو دعا نے لہجہ بھر کو اسے دیکھا اور ٹھہر ٹھہر کے بولی، اس گھر میں تو میں مر کے بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دعویٰ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کے ہنسا تو دعا کو اس کے انداز پہ آنکھ ہی لگ گئی۔ اب کہ مسٹر عمر آفندی دیکھ لینا۔ اوکے مسز عمر آفندی، تم بھی دیکھ لینا، وہ اس کے انداز میں بولا تو وہ گردن جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ پاپا، آپ عمر سے کہیں نا کہ اب وہ بھابھی کے ساتھ یہاں آئے، وہ فلیٹ میں کب تک رہیں گے؟ علی نے ابراہیم افندی سے کہا۔ بیٹا ابھی دعا کا موڈ خراب ہے، ذرا اسے ریلیکس ہونے دو، پھر لے آئیں گے، انہوں نے سمجھایا۔ پاپا یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا ارمان تھا کہ گھر میں بھابھی آئے گی، وہ منہ بنا کے بولا۔ اور وہ آئلہ بھابھی ہیں، نہ جانے کب کراچی سے لوٹیں گی۔ لو تو کیا وہ اپنے گھر والوں سے ملنے نہ جاتی کیا؟ وہ ہنس کے اسے دیکھنے لگے۔ خدایا، کیا اس گھر میں بھابھی کا وجود نہیں آئے گا؟ اس نے افسردگی سے کہا اور پھر عثمان کو لے کے دعا سے ملنے آ گیا۔ عمر آفس سے نہیں آیا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں دعا کا رویہ ان کے ساتھ بالکل بدلا ہوا ہوتا تھا۔ علی بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ چھوڑیں بھابھی، ملازمہ سے کہہ دیں آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے بولا تو دعا کو وہ بالکل ننھا سا بچہ لگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی ہوں تم لوگوں کے لیے چائے، ایسا کرو تم دونوں بھی وہیں کچن میں آ جاؤ۔ دعا نے مشورہ دیا تو دونوں اس کے پیچھے کچن میں آ گئے۔ بھابھی، پتہ ہے اپنا علی آج کل کن چکروں میں ہے؟ عثمان میز پہ بیٹھ کے بولا تو فریج سے میکرونیز نکالتا علی فوراً اس کی طرف مڑا۔ کن چکروں میں ہوں میں؟ بتا دوں بھابھی کو؟ وہ اسے تنگ کرنے کے انداز میں بولا تو علی نے ہاتھ میں پکڑا کینو اسے دے مارا۔ او ہو، کیا کر رہے ہو؟ دعا درمیان میں آئی تو علی نے مصنوعی غصے سے کہا، بھابھی آپ یقین کریں اس کی وجہ سے میری ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، تم تو جیسے بڑے شریف ہو نا۔ ہاں ہوں نا، تمہاری طرح تو نہیں ہوں کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں، علی نے کہا۔ میں نے کون سا ڈاکہ ڈالا ہے؟ عثمان لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا تو دعا ہنستے ہوئے چائے میں دودھ ڈالنے لگی۔ بھابھی پتہ ہے مجھے کالج میں ایک لڑکی اچھی لگی تھی، میں نے عثمان سے کہا کہ جاؤ اس لڑکی سے تعلقات بناؤ کیونکہ میں اسے تمہاری تیسری بھابھی بناؤں گا، اور یہ کمبخت جا کے اس سے ملا اور اسے میری تیسری بھابھی بنانے کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ لڑکی ایک دن مجھے آ کے کہنے لگی، بھائی جان آج عثمان کیوں نہیں آئے؟ میری تو پاؤں سے لگی سر پہ بجھی، بس میں نے بھی ایسا چکر چلایا کہ دوبارہ اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ علی بتا رہا تھا اور دعا ہنسے جا رہی تھی۔ اچھا تو تم دونوں کالج میں یہ چکر چلاتے ہو؟ دعا چولہا جلاتی ہوئی بولی۔ بس بھابھی، بوریت دور کرنے کے لیے۔ عثمان سر گھجا کے بولا تو دعا سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں عثمان، عورت کو بوریت دور کرنے کا سامان نہ بناؤ، یہ بہت مقدس ہوتی ہے۔ بھابھی واقعی عورت بہت مقدس ہے ہمارے لیے بوا، جن میں ہماری ماں کا روپ ہے، آئلہ بھابھی اور آپ جو ہماری بہنوں کی صورت ہیں۔ عثمان اس کے ہاتھ تھام کے عقیدت سے بولا تو اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے کہ وہ کتنے پیارے لوگوں کو دکھ دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان سب کی شدید خواہش ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے، مگر اسے عمر کے سامنے دوسری بار نہیں ہارنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اداس سی ہو گئی، واقعی ان کا پورا گھر ہی بہت اچھا تھا۔
इब्राहिम अफंदी हर शाम उससे मिलने आते और उनकी इतनी बेतहाशा मोहब्बत के सामने वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होती। अबू बकर ने तो उसे हकीकी मानों में भाई का प्यार दिया था। आयला भी बहुत अच्छी आदत की मालिक थी और अली और उस्मान की अपनायत तो हर शक व शुबे से बालातर थी। बुआ थी तो यूं जैसे हकीकी माँ हो। और उमर, सोचों का रुख उमर की तरफ मुड़ा तो होंठों पे हंसी दौड़ गई। कितना लुत्फ आता है उसे तंग करके। ब्लैक पैंट, रेड हाफ स्लीव शर्ट में वो उसके सामने आ गया। जब वो सुबह तैयार होकर दफ्तर जा रहा था तो नजरों ने उसके सरापे से हटने से ही इनकार कर दिया था। मर्दाना हुस्न व वजाहत का मुकम्मल शाहकार कहना गलत ना होता। हेलो। उमर उसे गुमसुम देख के उसके पास ही आके बैठ गया और आंखों के आगे हाथ हिला के कहा, आप कब आए? वो सोई सोई आवाज में पूछने लगी। थोड़ी देर हुई है। मगर आप कौन से मुराकबे में हैं? वो सोफे से टेक लगा के बोला तो वो सर झुका के बोली, मुझे अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। अब याद आए हैं 1 माह बाद? उसने तंज किया तो वो दिल तो पहले ही खफा था, भर्रा गया। अरे मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था, चलो और मिलाते हैं। उमर ने कहा तो भरम कायम करने की खातिर सर नफी में हिला दिया। दुआ प्लीज। उमर मिन्नत पे उतर आया। नहीं जाऊंगी। वो रोती हुई कमरे में भाग गई और उमर ने थक के सोफे से टेक लगा ली। वो अपने फैसले पे पशेमान होने लगा था। उस फैसले की बदौलत दोनों ही घर डिस्टर्ब हो गए थे। दुआ के अम्मी अब्बू उसकी वजह से काफी रंजीदा थे। उमर रोज शाम को उनकी तरफ जाता था, तसल्ली देता कि वो अभी गुस्से में है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। अपने घर जाता तो शर्मिंदा होने लगता। हालांकि इब्राहिम अफंदी ने कभी उसे कुछ नहीं कहा था, मगर वो अपनों से दूर होकर अपसेट था। वो अली और उस्मान के साथ बेफिक्री के दिन याद करके उदास हो जाता था और ये भी अच्छी तरह जानता था कि उनकी कितनी ख्वाहिश थी कि उमर की बीवी उनके साथ रहे, और शादी के बाद उमर भी उनसे दूर हो गया। वो अफसुर्दगी से हंसा। कितनी ही देर यूं ही बैठे बैठे गुजर गई, दिमाग दर्द से फटने लगा। दुआ रोते रोते ही सो गई। आंख खुली तो घड़ी 11 बजा रही थी। रुख मोड़ के उमर को देखना चाहा तो बेड खाली था। उमर कहाँ है? वो घबरा के उठी। बाथरूम में देखा मगर मायूसी हुई। बाहर आई तो वो सोफे पे उसी हालत में बैठा था जैसे वो ऑफिस से आया था। वो घबरा के उसकी तरफ बढ़ी और माथे पे हाथ रखा तो वो बुखार में जल रहा था। दुआ घबरा गई। उमर ने सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे देखा, फिर आंखें बंद कर ली। वो शर्मिंदा हो गई। प्लीज दुआ, 1 कप चाय बना दो। मेरे सर में बहुत दर्द है। पेन किलर दे दूं? दुआ ने पूछा तो उमर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, खाली पेट टैबलेट नहीं ले सकता। तो क्या आपने खाना नहीं खाया? दुआ को झटका लगा क्योंकि वो दिन का खाना भी नहीं खाता था। प्लीज 1 कप चाय ले आओ। दुआ ने 2 मिनट के अंदर चाय बनाई और उसके पास ले आई। उमर छोटे छोटे घूंट भरने लगा। सर दबा दूं? दुआ ने खिदमात पेश की तो उमर ने बड़ी हैरत से उसकी ऑफर को सुना। नो थैंक यू। खाना ले आऊं? नहीं, अब मैं सोऊंगा। वो कोट उठा के कमरे में आ गया। हमारी बेटी इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी मतीन। दुआ की। अम्मी ने रोते हुए कहा। वो क्या जवाब देते? वो तो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतनी बेहिस क्यों हो रही थी। हालांकि उन्होंने उसके अच्छे मुस्तकबिल की खातिर ही तो ये फैसला किया था, और वक्त ने उनके फैसले को सही होने का सबूत भी दिया था। उमर और उसका खानदान आइडियल था। क्या कर सकते हैं हम? वो नादान अगर नहीं समझ रही तो आप जाके उससे मिल लाएं, शायद इतने दिनों के बाद देख के उसका गुस्सा दूर हो जाए। वो उसकी सूरत देखने को तड़प रही थी। अभी नहीं, उसे जरा कूल डाउन होने दो। गुस्सा उतरेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी उसे उसके हाल पे छोड़ दो। लेकिन देखो, ये तो मुझे यकीन है कि उमर एक बेहतरीन नौजवान है, और फिर ये फैसला मैंने अपने रब से मशवरे के बाद किया है। कभी गलत हो ही नहीं सकता। तभी तो दिल को तसल्ली है, मगर ये वक्ती जुदाई भी दिल को छेद रही है। बस जरा हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो इब्राहिम अफंदी से मिलने गई तो उन्होंने भी तसल्ली दी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। दुआ हमारी बेटी है, मगर इस वक्त जज्बाती हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। आंटी, हम कल आएंगे आपके हाथ के करेले गोश्त खाने। उमर बड़ी तारीफें करता है। अली ने कहा तो वो उसके सर पे हाथ फेर के बोली, क्यों नहीं बेटे, तुम और उस्मान जरूर आना, बल्कि बुआ को भी साथ लाना। ठीक है आंटी। भाभी, आपने मुझे क्यों लिस्ट से निकाल दिया है? इब्राहिम साहब ने कहा तो वो बोली, भाईजान आपका अपना घर है। वो तो है ही। शाम को उमर भी आ गया। कितनी देर हंसी मजाक में गुजर गई। घड़ी ने 9 बजाए तो उमर को एहसास हुआ कि उसे काफी देर हो गई है। अच्छा, अब मैं चलूंगा, काफी देर हो गई है पापा। हाँ बेटा, दुआ अकेली होगी, काफी देर हो गई है। इब्राहिम अफंदी घड़ी देख के बोले तो वो खुदा हाफिज कह के वापस आ गया। नाराजगी दुआ के हर अंदाज से जाहिर थी। दुआ, 1 कप चाय ला दो।
उमर ने जानबूझ के छेड़ने की खातिर कहा, वरना चाय का मूड तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। नौकर नहीं हूं आपकी, उसने साफ इनकार कर दिया और कमरे में चली गई। तो उमर ने हंसते हुए 2 कप चाय तैयार की और बेडरूम में आ गया। वो बाजू आंखों पे रखे लेटी थी। दुआ कप साइड टेबल पे रख के उसने दुआ के बाजू को आंखों से हटाना चाहा। दुआ, लो चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मुझे नहीं पीनी। नाराज हो मुझसे? क्यों, मैं क्यों नाराज होंगी, मुझे कोई परवाह नहीं अगर आप पूरी रात बिना आए तो। वो जल के बोली तो उमर ने जोरदार कहकहा लगाया, मुझे जलने की बू आ रही है। उमर, मुझे सोने दे, वो गुस्से से बोली। तो मैंने कब रोका है? हाँ, अगर कहती हो तो लोरी सुना देता हूँ। वो मजाक के मूड में था। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। वो तकिया उठा के गुस्से में जाने लगी तो उमर उसके सामने आ गया। तुम क्यों नहीं तस्लीम कर लेती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, आपको खुशफहमी है? वो आंखों में आंखें डाल के बोली, मगर दूसरे ही पल आंखें झुक गई कि उसकी आंखों से छलकते जज्बे उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर गए थे। अरे अरे, ऊपर देखो जरा। उमर को मजा आ रहा था उसे तंग करने में। नहीं देखती, सच खुल जाने से डरती जो हो। सच ये है कि मुझे आपसे कोई लगाव नहीं। वो सर झुकाते हुए बोली और वापस बेड पे लेट गई। उमर ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मुंह फेर लिया। अगले दिन उमर ने फिर घर जाने के सिलसिले में बात की तो वो ढटाई से बोली, ये तो तय है मिस्टर उमर के मुझे वहां कभी भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो दुआ, तंग ना करो, वहां पर सब तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और फिर रमजान भी तो शुरू हो गया है। उमर ने हर मुमकिन तरीके से उसे मनाना चाहा। तो क्या रमजान यहाँ नहीं होगा? वहां पर पापा, अली, उस्मान, अबू बकर, भाभी, हाजन बुआ सब होंगे। मुझे उनकी कभी ख्वाहिश नहीं रही। मैंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया है तो तुम्हारे खानदान की भी परवाह नहीं है मुझे। उसकी बात तीर की तरह उमर के दिल में लगी। भला कब उसे बर्दाश्त हो सकता था कि कोई उसके इतने प्यारों के बारे में इस तरह बात करे, और बात भी वो करे जिससे आपके संग तमाम उम्र बितानी हो। तुम्हें अपने वालिदैन की परवाह हो या ना हो, मुझे अपना खानदान अपनी जान से ज्यादा प्यारा है और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। उमर लफ्ज चबा चबा के बोला। तो चले जाओ उनके पास, मुझे कोई परवाह नहीं। उमर को उसकी बात पे बेइंतहा गुस्सा आया। कितनी ही देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर तेजी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े बैग में डालने लगा। दुआ का दिल धड़कने लगा। खुदाया, ये तो सचमुच जा रहा है। वो घबरा गई। बैग बंद करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर उसके पास आके बोला, मैं जा रहा हूँ, मगर एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अब मैं इस फ्लैट में कदम नहीं रखूंगा। आना हो तुम्हें मेरे घर तो फोन कर देना, ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें। उसके बाद वो रुका नहीं। दुआ उसके जुमलों पे फिर तप गई। हूँ, फोन कर देना, इतनी गई गुजरी मैं भी नहीं हूँ, वो खुद से बोली। मगर रात हुई तो बेकरारी बढ़ने लगी, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वो बेवफा आंखों में बैठ गया था, नींद भी अपने साथ ले गया था। करवटों पे करवटें बदलती रही। सारी रात एक पल को नींद आंखों में न आई। थक के शादी की मूवी लगा ली। दुल्हा बन के अपने घर से निकलते उमर अफंदी का रूप चांद को शर्मा रहा था। क्लोजअप पे दुआ ने तस्वीर साकत कर दी और उसे देखे चली गई। फोन की घंटी पे चौंक पड़ी। हेलो। इस आस पे उसने हेलो कहा, शायद उमर को अपनी गलती का एहसास हो गया हो। हेलो। कोई रॉन्ग कॉल पे तंग करने के चक्रों में था। दुआ ने गुस्से से रिसीवर कुछ कहे बगैर पटक दिया। स्क्रीन पर नजरें उठी तो सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है, दिल बेकाबू क्यों हो रहा है? शायद नहीं, यकीनन यही मोहब्बत है। तो क्या मैं उमर अफंदी से मोहब्बत करती हूँ? मुझे एक दफा फिर हारना होगा उसके सामने। नहीं नहीं, वो रो पड़ी। नहीं पापा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इब्राहिम अफंदी के समझाने पे उमर ने साफ इनकार कर दिया। मगर वो अकेली है वहां पापा, ये उसकी अपनी हठधर्मी का नतीजा है, उसमें और कोई कसूरवार नहीं है। वो गुस्से से बोला तो इब्राहिम अफंदी को भी गुस्सा आ गया। तुम्हारी हठधर्मी का नतीजा है, उल्टी चाल का नतीजा उल्टा ही होता है। पापा, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। वो जिच होके बोला। एक वक्त वो था जब तुम्हारा बयान था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने उसे याद दिलाया तो उमर ने सर झुका लिया। पापा, वो तो मैं अब भी उसके बगैर नहीं रह सकता, मगर ये तय है कि उसे यहाँ आना होगा। उमर, ख्वामखा जिद न करो और वापस जाओ, रमजान शुरू हो रहे हैं, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, वो तुम्हारी बीवी है। इब्राहिम अफंदी ने आराम से उसे समझाया। नहीं पापा, उसे यहाँ आना होगा। उमर, अपनी गलतियों में इजाफा ना करो। पापा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और उसकी मैं सजा भी भुगत रहा हूँ। वो धीरे से बोला तो उसके लहजे में भरा दुख इब्राहिम अफंदी को भी दुखी कर गया। हर एक ने उमर को समझाने के बाद दुआ को भी समझाया, मगर दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए थे, एक भी झुकने को तैयार न था। उमर उसके अम्मी अब्बू के घर आया तो वो भी परेशान थे।
انکل آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عمر بیٹا وہ اکیلی ہے وہاں، اس کی امی نے کہا۔ آنٹی میں نے 2 ملازماؤں کو وہاں بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ چوکیدار بھی ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ آخری چال ہے، بلکہ اب کہ میں نے آخری حربہ استعمال کیا ہے، بس اب آپ خود دیکھتی جائیں۔ عمر کچھ سوچ کے مسکرایا۔ بس بیٹا ہم سے ہی غلطی ہوئی، اسے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے ابو کو اس بات کا افسوس کہ انہیں بیٹی کو لاعلم نہیں رکھنا چاہیے تھا، زبردستی منا لیتے۔ عمر بہت چپ چپ رہنے لگا ہے علی، عثمان نے کہا تو علی نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ دراصل اب دونوں ضد میں آگے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو عید تو پھڈے میں ہی گزر جائے گی۔ عثمان اداسی سے علی کو دیکھنے لگا۔ آج 5واں روزہ ہے، وقت بھی تو کتنی جلدی گزر رہا ہے، دیکھنا پتہ ہی نہیں چلے گا اور عید آ جائے گی، تو پھر دماغ لڑانا پڑے گا کہ کیا کیا جائے۔ تم تو کچھ بھی نہ کرو، تمہارے آئیڈیے اور بھی معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ علی نے جھٹ کہا۔ بکو مت، بلکہ دیکھنا بھابی کیسے بھاگتی ہوئی یہاں آئیں گی۔ عثمان کچھ سوچ کے مسکراتے ہوئے بولا۔ بس رہنے دو تم۔ علی اس کی بات کو دیوانے کی بڑھ ہی سمجھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ عثمان سنجیدگی سے سوچنے میں مصروف تھا کہ 2 دن بعد نیا سال آ رہا تھا اور وہ پورے جوش و خروش سے تمام تر خوشیوں اور رونقوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا چاہتے تھے۔ عمر کافی اپسٹ رہنے لگا تھا، آفس سے بھی لیٹ آتا۔ ابراہیم افندی اس کی حالت دیکھ دیکھ کے پریشان رہنے لگے۔ اسے لاکھ سمجھاتے مگر وہ کسی قیمت پہ اس کی طرف جانے کو تیار نہ تھا، اور ابراہیم افندی کو یوں دعا کا تنہا رہنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ دعا کو سمجھایا مگر وہ بھی سوائے وہاں آنے کے ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ پاپا آئے نا، ہم ایک دفعہ پھر بھابی سے بات کرتے ہیں۔ 2 دن بعد نیا سال شروع ہوگا، زیادہ اچھی بات ہوگی کہ ہم سب نئے سال کے موقع پہ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کے ایک جیسی دعائیں مانگے۔ عثمان نے کہا تو وہ عثمان اور علی کے ساتھ دعا کے پاس چلے آئے۔ ابو آپ لوگ بیٹھے۔ دعا انہیں دیکھ کے کھل اٹھی۔ کیسی ہو بیٹی؟ ابراہیم افندی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولے۔ ٹھیک ہوں ابو۔ چلو جلدی سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاؤ، وہ پیار سے بولے تو دعا خوشی خوشی کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی فریج سے شامی کباب نکالے، ساتھ ساتھ رس ملائی بنائی۔ لے ابو چائے تیار ہے۔ زبردست شامی کباب۔ جو ہی ابراہیم افندی نے شامی کباب کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، علی نے پلیٹ ان کے سامنے سے ہٹا لی۔ نو پاپا جانی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ بھابی، پاپا جانی ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور انہیں نمک، گوشت یہ چیزیں منع ہیں، علی نے بتایا تو دعا رس ملائی ان کی طرف بڑھا کے بولی۔ ابو آپ یہ لے لیں۔ دعا بیٹا تھوڑا سا لوں گا، ذرا منہ کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اب کہ انہوں نے دعا سے کہا مگر اسے ان کی زندگی علی اور عثمان کی طرح عزیز تھی۔ ابو جی زہر تھوڑا سا بھی ہو خطرناک ہی ہوتا ہے۔ جی ابو جی، اس لیے کہ مجھے بھی آپ بہت عزیز ہیں، وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بولی، ساتھ ہی 2 آنسو بھی آنکھوں سے نکل پڑے۔ ہمیں بھی تم اپنی ہی بیٹی کی طرح عزیز ہو، مجھے آئلہ اور تم پہ فخر ہے کہ تم دونوں اچھی نہ ہوتی تو میرا خاندان جو موتیوں کی مالا ہے ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے بولے تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کب ان موتیوں کو جوڑ رکھا ہے ابو؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ دعا بیٹی، جی ابو۔ وہ سنبھل کے بولی تو وہ اسے دیکھے گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں یوں؟ سوچ رہا ہوں تمہارے منہ سے ابو جی کتنا اچھا اور اپنائیت بھرا لگتا ہے۔ میری تو خواہش تھی کہ میری اولاد بھی مجھے یوں ہی پکارتی، مگر ان کے منہ پر تو پاپا جانی ہی چڑھا ہوا ہے۔ ابو، نام کوئی بھی ہو اس کے پیچھے محبت اور جذبہ ہونا چاہیے۔ کتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے میری بیٹی۔ ابو لیں چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ دعا کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، مجھے ٹھنڈی چائے ہی پسند ہے۔ وہ رس ملائی کا ڈونگا واپس رکھتے ہوئے چائے کا سپ لے کر بولے۔ بھابی زبردست، کیا لذت ہے، کیا ذائقہ ہے۔ عثمان لہک کے بولا۔ دعا بیٹی ایک بات مانو گی؟ ابراہیم افندی اصل بات کی طرف آئے۔ جی ابو۔ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی اجنبی بنی۔ بیٹی اب ہم مزید تم سے دور نہیں رہ سکتے، چلو اپنے گھر، وہاں کی ایک ایک چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابو پلیز وہ بات نہ کرے جس کے لیے مجھے آپ کے سامنے شرمندگی ہو۔ وہ سر جھکا کے بولی۔ مگر کیوں بیٹی؟ ابو میں مجبور ہوں، یوں نہ کریں ورنہ میں رو دوں گی۔ وہ روحانسی ہو گئی تو عثمان بولا۔ بھابی آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھنے کے لیے آپ اگر کہیں تو سالوں آپ سے ملنے بھی نہ آئیں۔ علی نے کہا تو دعا کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کے رو دے، مگر وہ کیسے چلی جاتی، کیسے خود کو ایک دفعہ پھر شکست سے دوچار کرتی۔ خود عمر تو ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہیں آیا تھا، وہ بھی تو یہاں آ کر مجھے زبردستی لے جا سکتا تھا۔ اس نے تو یوں مجھے یہاں پھینک دیا ہے جیسے میرے ساتھ اپنی شادی کے فیصلے پہ بھی شرمندہ ہو گیا ہو۔ کیا جھکنا میرا ہی نصیب ہے؟ نہیں نہیں، میں اب کے نہیں جھکوں گی۔ اس نے ظالمانہ فیصلہ کر لیا۔ کمرے میں آئی تو عمر کی تصویر دیکھ کے دل پھر بے ایمان ہونے لگا۔
اگر میں چلی جاؤں گی تو یہ ساری چیزیں جو جہیز کے نام پہ میرے والدین نے اتنے خلوص سے دی ہیں یہاں بند ہو کر بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ اس بڑے محل میں بھلا ان کی کیا وقت ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس ایک ایک چیز سے مجھے اپنے امی ابو کی خوشبو آتی ہے۔ میں کبھی اپنے باپ کی حلال کی کمائی کو یوں بے وقت نہیں کروں گی۔ وہ ہر چیز کے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ دل کی بھڑاس اس نے ساری رات روتے ہوئے نکالی۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی امی ابو کی طرف آ گئی اور امی کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھبرا گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کے سرخ سرخ آنکھیں، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ صدیوں کی تھکن۔ کیا ہوا دعا، خیریت تو ہے؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کو پریشان کیے رکھا۔ حالانکہ آپ نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، اس نے تسلیم کیا۔ تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے عمر سے؟ ابو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو نے کیسے بتاتی کہ خود جانا اس کی ہار ہے؟ تو پھر تم کیوں وہاں نہیں جا رہی؟ ابو میں آپ پہ بوجھ ہوں کہ 2 دن رہنے کے لیے نہیں آ سکتی؟ وہ پہلے ہی رنجیدہ تھی، ان کی بات پہ رونا شروع کر دیا۔ ارے خواہ بوجھ، تم تو ہماری جان ہو، امی نے کہا اور متین صاحب کو وقتی طور پہ خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لوگوں کے لیے نیا سال خوشیوں کی سوغات لاتا ہے اور میرے لیے آنسوؤں کی بارش ہے۔ کیا عمر کی محبت محض سونے کا پانی تھی جو پیتل پہ چڑھا ہوتا ہے؟ کیا مجھ سے دور ہو کے وہ اتنا مطمئن ہے کہ میری یاد ہی اسے نہیں آتی؟ مجھے بے قرار کر کے خود سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ اگلے دن ریحانہ اس سے ملنے آ گئی۔ تمام بات سننے کے بعد ریحانہ کچھ سوچ کے بولی، دعا واقعی یار، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، امیروں میں بھی اور غریبوں میں بھی، اور سچی بات ہے کہ عمر بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ میں جمعے کو ادھر آئی تھی تو وہ آئے ہوئے تھے نا؟ عمر ادھر آئے ہوئے تھے؟ دعا کو حیرت ہوئی۔ ہاں، آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ ہر دوسرے دن یہاں آتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو ان کے ابو اور دونوں بھائیوں کو بھی میں نے یہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ ریحانہ کی باتیں اسے حیران کر رہی تھیں۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 دفعہ ان سے ملے ہوں گے۔ بھابھی، جو ہی دعا نے دروازہ کھولا، پریشان سا عثمان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ عثمان، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ بھابھی جلدی چلیں، وقت بہت کم ہے۔ بات کیا ہے عثمان؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ بھابھی عمر، وہ جان بوجھ کے رک گیا، اس میں ہمت نہ تھی کہ اسے آگے بتاتا۔ کہاں ہے عمر؟ عثمان، وہ رک رک کے بولی، دل کسی انہونے پہ دھڑک رہا تھا۔ بھابھی انہیں دل کا دورہ پڑا ہے شاید۔ نہیں عثمان، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ پلیز کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ بھابھی چلے نہ، دیر نہ کریں۔ عثمان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ مگر گھر میں امی ابو بھی نہیں ہیں۔ خدایا میں کیا کروں؟ دعا کے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ میں ڈرائیور کو چھوڑ جاتا ہوں، وہ انہیں بتا دے گا، عثمان نے کہا تو وہ اسی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ خدایا تو عمر کو اپنے امان میں رکھنا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ سارے راستے دعائیں مانگتی رہی۔ عثمان، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کون؟ عثمان بھول گیا تو دعا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس کے ہوش و حواس ٹینشن کی وجہ سے متاثر تو نہیں ہو گئے۔ عمر اور کون؟ عمر کو کچھ نہیں ہوگا بھابھی، اس کے پیچھے ہم سب کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تو دعا نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو دعا نے سر اٹھایا۔ عثمان، تم ہاسپٹل کیوں نہیں لے گئے مجھے؟ وہ الجھنے لگی۔ بھابھی ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ منہ پھیر کے بولا تو دعا کے دل پہ جیسے کسی نے برچھی مار دی ہو۔ بھابھی، علی مرجھایا مرجھایا سامنے آیا تو دعا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ چیخ اٹھی، عمر کہاں ہے؟ پلیز علی، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ بھابھی، یہ سامنے والا ان کا کمرہ ہے۔ عثمان نے اشارے سے بتایا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، جہاں عمر اس کی چیخ پہ گھبرا کے اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ دونوں بری طرح ٹکرائے۔ عمر، آپ ٹھیک ہیں؟ دعا، تم آ گئی، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ وہ بے یقینی سے بولا تو وہ جھٹکے سے دور ہو گئی۔ تو تم نے پھر دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی تو عمر نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے علی اور عثمان کی طرف دیکھا۔ کیسا دھوکہ دعا؟ جانے دو مجھے۔ وہ واپس مڑی تو عمر نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو دعا؟ تم ہمیشہ فراڈ سے مجھے شکست دیتے ہو، جانے دو مجھے۔ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دعا، کون کہتا ہے کہ تمہیں شکست ہوئی ہے؟ تم تو ہمیشہ جیتی ہو، ہارا تو میں ہوں تم سے ہر موڑ پہ۔ تم ہو جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا۔ میرے جذبات کا احترام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو۔ علی اور عثمان شرارت سے گانے لگے تو دعا نے گھور کے عثمان کو دیکھا۔ اچھا تو عثمان، اب کے دھوکہ تم نے کیا ہے؟ دعا کو عمر کے چہرے پہ معصومیت صاف نظر آ گئی تھی۔ جی بھابھی، مگر یہ حقیقت ہے۔ عمر کو یہ دوسرا دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک تو اس وقت پڑا تھا جب یہ آپ کے کالج کا فنکشن اٹینڈ کر کے آیا تھا، اور دوسرا 2-3 دن پہلے جب حسرت سے کہنے لگا کہ کیا خدا مجھے تنہا ہی رکھے گا۔
बस ये बात रहम दिल और दर्द दिल रखने वाले उस्मान के लिए काफी थी। सो दो बिछड़े दिलों को यूं मिलाने का प्रोग्राम बनाया। अगरचा तरीकाकार पुरखार था, मगर ढेरों फूलों ने मंजिल पे आपका इस्तकबाल भी तो करना था। उस्मान ने एतराफ किया। अरे मेरी बेटी आई है। इब्राहिम अफंदी ने उसे बाजुओं में भर के सीने में ठंडक उतारी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, वो सर झुका के बोली। अब की बार तो ये धोखा और शिकस्त उसे भी दिल से कबूल थी। वो जानती थी कि ये सब चाहतों और मोहब्बतों के पैकर हैं, उन्हें खोना एक अलमिया होता। ले अबू बकर भाई भी आ गए। अली की पुरजोश आवाज गूंजी तो सब अबू बकर आयला से मिलने लगे कि वो नया साल अपनों में गुजारना चाहते थे। इज इट रियली यू दुआ? अबू बकर उसके चेहरे पे आई लिट खींच के बोला तो वो मुस्कुरा के बोली, यस इट इज मी। याहू पापा जानी भाभी मान गई। दुआ की मुस्कुराहट पे अली और उस्मान ने नारा लगाया, दुआ आखिर सबसे राजी हो गई हो तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? उमर को उसकी बेरुखी पे गुस्सा आ गया। जो सबसे बातें कर रही थी सिर्फ उसे भूल रही थी। उसकी तरफ तो देखना भी गवारा न किया था। वो खामोश रही। देखो, नया साल शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट हैं, और खबरदार जो अगले साल में मुंह बिगाड़ कर मेरे साथ दाखिल हुई तो। वो उसे अपनी तरफ झटके से मोड़ते हुए बोला, आपने मेरे साथ धोखा किया। झूठ क्यों बोला? उसकी एक ही रट थी, महबूब को धोखे से भी मनाना स्वाब है डियर। लेकिन बस करो दुआ और मान लो कि वो लोग ही बुरे होते हैं जिनके खून में हराम माल शामिल हो, और जरूरी नहीं हर शख्स के पास हराम से कमाई हुई दौलत ही हो। तुम पापा जानी से मिली हो, क्या कहोगी कि उन्होंने हराम माल हमारी रगों में शामिल किया होगा? मैंने कब उनके बारे में ऐसा कहा है? तो फिर क्या नाराजगी है हमारे दरमियान? नाराजगी ये है कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो संजीदगी से बोली। तुमसे मोहब्बत नहीं है बेवकूफ, तुम ही से तो मोहब्बत है। वो हंस पड़ा। तो फिर 1 माह तक मुझे बेयारो मददगार क्यों छोड़ा? अगर वहां मैं तनहा मर भी जाती तो तुम्हें खबर भी ना होती। कैसे खबर ना होती? हर लम्हा तुम्हारे साथ रहा हूं जाना। वो ख्वाबनाक लहजे में बोला। बस बस ख्याली बातें ना करें। न जाने तुम्हारी मिट्टी में अल्लाह ताला ने बेतबारी की इतनी ज्यादा मिलावट क्यों की है। उमर ने चिढ़ के कहा तो वो हंस पड़ी। बस मेरी सारी अजियतें तुम्हारी एक मुस्कुराहट से दूर हो गई हैं। वो आंखें बंद करके बोला। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उमर, उमर, उस्मान ने आवाजें दी तो उमर ने दरवाजा खोल दिया। क्या बात है उस्मान? उमर, तुम लोग अभी बाहर आओ क्योंकि पूरे 12 बजने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह 1999 शुरू हो जाएगा। अली ने भी दरवाजे से सर निकाल के कहा तो दोनों हंसते हुए बाहर आ गए। इब्राहिम अफंदी ने दोनों को हंसते मुस्कुराते साथ आते देखा तो उनकी दायमी खुशियों की दुआएं मांगी। 12 बजे तो सबने एक दूसरे से गले मिलके मुबारकबाद दी। आयला और दुआ बुआ के साथ किचन में चली गई और सबकी फरमाइश पे गाजर का हलवा बनाया। बहुत शुक्रिया अम्मी अब्बू, आप लोगों ने मेरे बारे में इतना अच्छा फैसला किया। इतने अच्छे लोग मेरा मुकद्दर बने। दुआ ने दिल ही दिल में माँ बाप का शुक्रिया अदा किया। बुआ बैठे, हम हलवा लाते हैं। दुआ ने कहा तो वो भी उसे दुआएं देने लगी। दुआ, मुझे तो हलवा बनाना ही नहीं आता। आयला ने कहा तो दुआ बोली, तो क्या हुआ, मुझसे सीख लें भाभी। हाँ, फिर मैं अबू बकर को अमेरिका में बना बना के खिलाऊंगी, आयला ने कहा। भाभी आप चली जाएंगी? हाँ, ईद के चौथे दिन जाएंगे, आयला ने बताया। भाभी फिर क्या मजा आएगा? वो उदास हुई। लेकिन यकीन जानो दुआ, अब की बार जाते हुए मैं मुतमईन होंगी। अंकल की तरफ से बहुत फिक्र रहती थी मुझे। रात गए ये लोग हल्ला गुल्ला करते रहे। इब्राहिम अफंदी ने टोका तो सब उठ खड़े हुए। उमर, आपका कमरा ऊपर है। उस्मान ने उमर को अपने कमरे की तरफ बढ़ते देखकर कहा तो दोनों चौंके। मगर ऊपर कमरे में कदम रखते ही महसूस हुआ जैसे कहीं फूलों से भरे बाग में आ गए हों। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाब के फूल थे। दुआ को सकता हो गया ये देख कर के सारा कमरा उसके जहेज के सामान से सजा हुआ था। वो हर चीज को छू रही थी। उमर, ये कब आप यहाँ लाए? वो बेयकीनी से चीजों को देखते हुए उसकी तरफ मुड़ी। जब तुम अपने अम्मी अब्बू की तरफ गई थी। अच्छा, हाँ, इसलिए कि हलाल कमाने वाले दूसरों की हलाल कमाई की भी कदर करते हैं। वो उसे कंधों से थाम के संजीदगी से बोला तो दुआ ने मशकूर होते हुए सर उसके सीने से लगा लिया। दुआ, इस दफा मेरी तुम्हारे साथ पहली ईद होगी। मेरी तमन्ना है कि ये ईद साबका ईदों से ज्यादा खुशगवार गुजरे। कहो, मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगी ना? दुआ ने उमर के हाथों पर अपना नाजुक सा हाथ रखकर बड़े मान से कहा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ना सिर्फ ये ईद, बल्कि आइंदा आने वाली हर ईद हमारे लिए खुशियों की नवीद ही लाएगी, और हलाल ईद हमारी आसूदा जिंदगी के उफक पर चार चांद लगाएगा। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।